جس مطیع خاتمش، جس انگوٹھی کے تابع جن بھی تھے، پریاں بھی تھیں، سب آپ کے تابع تھے. وہ انگوٹھی کیا تھی؟ فرماتے ہیں اس میں تھا نگینہ. اس میں تھا نگینہ، جس کو آپ کہتے ہیں ناگ، جس کو ناگ کہتے ہیں، جس کو تھیوا کہتے ہیں، ناگ. ہاں جی، نگینہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا، ناگ تھا، وہ چاہے کسی شے کا تھا. وہ کیا تھا؟ فرماتے اس ناگ میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. تو صحابی سچ نہیں کہتا جی، ہما انبیاء در پناہ تو اند مقیم در بارگاہ تو اند. تو سلطان ملکی ہما چاکرم. چاکر تو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی؟ ہما تو سلطان ملکی ہما چاکرم، تو مہر منیری ہما اخترند، تو مہر منیری ہما اخترند. سبحان اللہ. ہر شے پہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کی حاکمیت ہے. اچھا وہ میں بھول نہ جاؤں، پھر یاد شکر ہے یاد آ گیا. سرکار اترے حرا سے، شہر مکہ میں ماننے والا ہے، لیکن قسم بخدا ماننے والے لاکھوں، ماننے والے لاکھوں. مولوی یہ تو گجل کیوں ڈالتا ہے؟ یہ تو مہمہ بازی ہے، یہ تو مہمہ بازی ہے. یہ مہمہ پورے کیوں ڈال دیا ہے؟ یہ پر پیج گفتگو کیوں کرتا ہے؟ پر پیج اس لیے کرتا ہوں کہ جو غیر ہیں ان کے سر پہ جوتا، جو ماننے والے ہیں وہ مسکرا اٹھتے ہیں. کیا ماننے والے لاکھوں؟ مکے پاک کے شہر میں کوئی کافر، کوئی مشرک، علاقے کا کوئی مشرک کوئی نہیں ماننے والا. اس کے باوجود جب سرکار آئے، عالم مثال نہیں، عالم برزخ میں لاکھوں نبی دعائی دے رہے ہیں کہ سچا رسول ہے، سچا رسول ہے. رب نے محبوب کو ہمارا محتاج بنا کے بھیجا ہے. سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنایا ہے. آدم علیہ السلام خلق ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت شیس، جناب ادریس، جناب نوح، جناب ہود، جناب صالح، جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب اسماعیل، جناب حضرت سرکار یوسف، حضرت سرکار موسیٰ، حضرت جناب سرکار داؤد، حضرت جناب سلیمان، حضرت جناب زکریا، حضرت جناب یحییٰ، حضرت جناب ایوب، حضرت جناب شعیب، حضرت ہارون، حضرت شایع، حضرت ارمیا، سارے نبی حضور کو ماننے والے ہیں. اور اگر مکہ شریف کے چند بے ضمیروں نے نہیں مانا تو کیا ہو گیا؟ محبوب کو ساری کائنات مان رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو سب مانتے ہیں. سرکار تشریف لائے، حضور تشریف لائے. عزیزان گرامی قادر، کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جب حضور تشریف لائے تو کافروں نے چھوڑ. اللہ بڑا بے نیاز ہے، شان حضور کی ہے. جب کوئی ماننے والا نہیں ہے تو پھر دعائی کون دے گا جی؟ آپ تو سنی ماننے والے ہیں نا، اور دعائی دیتے ہیں میلاد کی کہ نہیں؟ دعائی دیتے ہیں ذکر سرکار کی کہ نہیں؟ جب تو میرے آقا اترے حرا سے ماننے والا ہے کوئی نہیں، دعائی کون دے؟ دعائی کون دے گا؟ 1 2 اور 3 خدا کی قسم رب قادر مقتدر ہے.
فرمایا ماننے والوں کا بھی محبوب محتاج نہیں ہے، میں رب لگتا ہوں محبوب تو اعلان کر دے تیری شان کا دعائی میں کافروں سے ڈر دوں گا۔ میں رب لگتا ہوں کافروں سے نہ کہلوائی تو بات کیا ہو گئی؟ لو جناب سن لو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آؤٹ آف اسٹیشن تھے، مکہ معظمہ میں تھے نہیں جس دن میرے آقا نے اعلان فرمایا۔ ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے صنادید کفر جو بکواس کرنے والے تھے، اللہ اکبر، حضور تشریف لائے اور یہ عرب والے جانتے تھے، مکہ شریف والے، کہ جب سے صدیق اکبر نے ہوش سنبھالا، جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک محمد کا اور ابو بکر کا آپس میں بڑا پیار ہے، صلوات اللہ تعالی۔ میں نے نام پاک اسی لیے دے دیا کہ انہوں نے کہا تھا، ورنہ میں نے اپنی زبان کو پاک کرنے کے حضور کا نام آگے میری فقیر کی زبان پاک ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر پروانہ صاحب بار ساتھ رہتا ہے، ان کا آپس میں بڑا پیار ہے، آپس میں بڑا پیار ہے۔ پیار کس لیے لوگ دیکھتے تھے، محبوب کی ادائیں ابو بکر میں نظر آتی ہیں، نہ وہ کبھی جھوٹ بولتا ہے نہ یہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ کسی پہ زیادتی کرتا ہے نہ یہ کسی پہ زیادتی کرتے ہیں، نہ وہ کسی کو غلط لفظ بولتا ہے نہ یہ بولتا ہے۔ یوں سمجھو کہ ابو بکر کیا ہے، مصطفی رنگ میں رنگا ہوا حیولہ ہے۔ آپ آئے، فرسٹ آف آل ابو جہل بھاگا، کہتا ہے یہ ہمارا بڑا قریبی دوست ہے، اور خدا جانتا مکے شریف کی وی آئی پی شخصیتوں میں سے نامی گرامی بزرگ شخصیت ابو بکر صدیق، باقی مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے اور تھے، لیکن فوجداری مقدمات کا فیصلہ صدیق اکبر کرتے، تو یہ خطرناک ہوتے۔ ابو بکر تو نے کچھ سنا؟ کیا سنا؟ تیرے ساتھی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ تو نے سنا؟ ذمہ داری کی بات ہے، کسی کی ہمت ہے تو پکڑو، ذمہ داری کی بات ہے۔ ہاں جی، ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے نہیں فرمایا، کیونکہ ملاقات نہیں، باہر سے آئے، پہلے جو ملا ابو جہل کہتا تیرے ساتھی نے یہ کہہ دیا میں نبی ہوں۔ کچھ اس کے پیچھے حقیقت سمجھ آئی؟ رب فرماتا ہے رب لگتا ہوں چاہوں تو بیگانوں سے بھی سنا دیتا ہوں نعت مصطفیٰ۔ فرمایا اچھا، ہاں، اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ پتہ کریں گے، پتہ کریں گے۔ دفعہ ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، عرض کی حضور میں نے ایک خبر سنی ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا ابو بکر میں نے بالکل اعلان کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ عرض کی مدّ یدئی کا یا رسول اللہ وما یہ کا، سرکار ہاتھ آگے کریں تاکہ میں بیعت کروں۔ حضور ہاتھ آگے کریں میں بیعت کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا ابو بکر کا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ اس زبان پہ کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ حضور کا حسن ہدایت دیتا ہے، سرکار کی نعت ہدایت دیتی ہے۔ ابو بکر نے یہ حسن دیکھا تھا کہ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ حسن اتنا پکا ہو گیا۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ میں نبی ہوں تو ابو بکر کے دل نے کہا خبردار انکار نہ کرنا، پیچھے دیکھ، ماضی دیکھ، ماضی دیکھ۔ ماضی نے آواز دے کر کہا ابو بکر ڈولنا نہیں ہے، یہ وہی ہے جو شروع سے سچ بولتا آیا ہے۔
عرض کی حضور مدعا یدئی کا ہاتھ پھیلائیں میں بیعت کروں، کیونکہ نہ آپ نے اس وقت جھوٹ بولا نہ آج جھوٹ